ایمان والے بھائیوں، شہزاد پردہ نشی ماں بہنوں، ادھر آ جاؤ، ایسے رہ دو، سمجھ لو کوئی نہیں۔ آج کے اس پروگرام سے مجھے ذاتی طور پر غیر معمولی خوشی ہو رہی ہے، اور مجھے میرے استاد محترم مشفق کرم فرما حضرت مولانا ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھرواڑہ سے مدرسہ رحمانیہ سپول میں منتقل ہوا تو اس وقت میں حضرت سے ملاقات کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ حضرت گجرات سے تشریف لائے تھے یا لا چکے تھے۔ حضرت نے نصیحت کے طور پر ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو ہر وقت یاد رہتا ہے، اور اس جملے سے زندگی میں اس کا سابقہ بھی پڑتا ہے اور اس سے بڑی عبرت بھی ملتی ہے۔ حضرت نے دعا دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ میری خواہش تو یہی تھی کہ آپ وہیں رہتے، لیکن اب جب آ گئے ہیں تو پورے احتیاط کے ساتھ رہنا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی، الحمدللہ اس پر میں عمل پیرا ہوں، اور اللہ کا کرم ہے کہ پوری احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت استاد محترم کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے۔ حضرات گرامی، گفتگو شروع کرنے سے پہلے دو درخواست کرنی ہے۔ پہلی درخواست تو یہ کرنی ہے کہ اس جلسے کی صدارت ہمارے پیر و مرشد شیخ طریقت حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو خلیفہ اور مجاز ہیں، شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جو پوتا ہے حضرت مولانا محمد عثمان صاحب گوروڈوی رحمۃ اللہ علیہ، سابق محتمم مدرسہ رحمانیہ سپول، جن کا تعلق اس بستی سے بڑا گہرا تھا، ہے، انشاءاللہ رہے گا۔ آج اس جلسے کی صدارت حضرت والا کے سر ہے۔ یقیناً آج کی یہ مجلس اور آج کا یہ جلسہ پر رونق ہے، اور یہ انشاءاللہ ہر اعتبار سے اللہ کے نزدیک مقبول بھی ہوگا، اور بار آور بھی ہوگا، اور ثمر آور بھی ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے چند منٹ کے اندر چند باتوں کی طرف مجھے توجہ دلانی ہے۔ پہلی بات جس کی طرف مجھے توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ مدرسہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس مدرسے کا تعلق دراصل اس چبوترے سے ہے جو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک طرف صفہ نبوی کو یعنی مدرسہ نبوی کو قائم کیا۔ اب چاہے دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند ہو، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، مظاہر علوم ہو، یا مدرسہ رحمانیہ ہو، یا چھوٹا بڑا جو بھی ادارہ ہو، یہ سب کا تعلق صفہ نبوی سے ہے۔ اس صفہ نبوی کے تعلق سے یہ مدرسہ اور یہ مکتب کام کر رہا ہے۔ پھر یہ جلسہ اور اجلاس کا جو معاملہ ہے، اس کی بھی نسبت بڑی وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا جلسہ بلایا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں نبوت ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا نامی پہاڑ پر بلایا۔ آپ بلا کر کے یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس صفا نامی پہاڑ کے پیچھے دشمن کھڑے ہیں جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والے
حملہ کرنے والے ہیں تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ پورے خاندان کے لوگوں نے یہ کہا آپ صادق ہے، امین ہے، آپ جو کچھ کہیں گے میں ان کے اوپر آمنا صدقنا کہوں گا، اس لیے کہ آپ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اس جملہ کے بعد ان کے چچا محترم نے ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ الہذا جماعتنا تبا لک الہذا جماعتنا، کہ بھتیجا تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، کیا تو نے ہم لوگوں کو اسی لیے جلسہ میں بلایا تھا، اسی لیے جمع کیا تھا، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔ اللہ نے اس کا جواب سورہ تبت یدا اتار کر اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ہلاکت و بربادی نبی مکرم کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہلاکت و بربادی اے ابو لہب تمہارے لیے ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا، ہم لوگوں نے فارسی کے پہلی میں بھی یہ جملہ پڑھا ہوگا، چاہ کنرا چاہ درپیش، کنواں کھودنے والے کے آگے کنواں ہے، من حفر بیرن فقد وقع فیہ، جو آدمی کنواں دوسرے کے لیے کھودتا ہے خود اس کنویں کے اندر گرتا ہے۔ ابو لہب نے یہ کہا تھا کہ آپ ہلاک و برباد ہو جائیں، اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا کہ ہمارے نبی ہلاک و برباد نہیں ہوں گے، بلکہ ہلاکت و بربادی تمہارے سر ہوگی۔ یہاں تک کہ اللہ نے پکڑ فرمائی اور وہ ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوا کہ 3 دن تک یوں ہی پڑے رہے، کوئی اولاد ان کے سامنے نہیں آئی۔ جب ان کا بدن گلنے لگا، سڑنے لگا، تو مزدوروں کے ذریعے سے انہیں پتھر کے نیچے ڈھانپ دیا گیا۔ اب پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ ہلاکت و بربادی ابو لہب کے لیے مقدر تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدر نہیں تھی۔ تو ایک چھوٹا سا جلسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا نامی پہاڑ پر بلایا، ایک بڑا اجتماع، بڑا اجلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام امت کے ایک ایک فرد کو، جو اس وقت تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 صحابہ کرام کی جماعت ہو گئی تھی، میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، اور وہاں پر جو پیغام دیا تھا وہ ایک بڑا اجتماع تھا، بڑا اجلاس تھا۔ اس لیے روئے زمین پر خواہ چھوٹا پروگرام ہو، چھوٹا جلسہ ہو یا بڑا جلسہ ہو، اس جلسے کی نسبت صفا نامی پہاڑ کے جلسے سے بھی ملتی ہے اور حجۃ الوداع کے اجلاس سے بھی اس کی نسبت ملتی ہے۔ اس لیے اس پروگرام کو جو قرآن کی نسبت سے اکٹھا لوگوں کو کیا جائے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ کے دربار میں یہ نسبت بڑی اونچی ہے، اس اونچی نسبت کی قدر ہونی چاہیے۔ ایسے موقع پر علماء کرام کے بیانات ہوں گے انشاءاللہ۔ 2 باتوں کے اوپر آپ شروع ہی سے نیت کر لیجئے۔ پہلی نیت تو یہ کرنی ہے کہ جو باتیں کہی جائیں گی، جو پیغام دیا جائے گا، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اگر ہم نے نیت کر لی تو نیت کے بقدر تعتبر الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا اعتبار نیتوں کے ذریعے سے ہے اور یہ اللہ کے دربار میں ثواب لکھا جائے گا۔ دوسرا، یہ حق بنتا ہے ہر مجلس کا، جب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اور جب جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو ہلا دیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، اللہ کی رحمتیں اتریں گی، ثواب لکھا جائے گا، ہمارے اوپر بلا مصیبت جو اترنے والی ہے وہ دور ہوں گی۔ اگر ان باتوں کا لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ جلسہ کا منعقد کرنا، کرانا، سننا، سنانا اللہ کے دربار میں انشاءاللہ قبول ہوگا، اور ہمارا بیٹھنا، نیند کا قربان کرنا
اللہ کے نزدیک انتہائی قدر کی بات ہوگی اور اللہ اس کے اوپر ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ قرآن عالمگیر کتاب ہے۔ یہ قرآن قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ راہ ہدایت والی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایمان والوں کے لیے بھی ہے اور ایمان نہ لانے والے سب کے لیے ہے۔ اگر کوئی اس کتاب پر ایمان نہیں لاتا ہے تو یاد رکھیے کہ جو لوگ لاتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ان کو امت اجابت کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک نہیں مانا ہے ان کو امت دعوت کہتے ہیں۔ یعنی دعوت کے اعتبار سے وہ تمام حضرات شریک ہے، چاہے جس مذہب جس دھرم کے ماننے والے ہو، لیکن قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدی للناس کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی قرآن کی تعلیم و تربیت کے لیے، اس کی ارشاد کے لیے، اس کے پڑھنے پڑھانے کے لیے یہ مدارس اور مکاتب کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر انگریزوں نے جب ناجائز قبضہ کیا اور انگریزوں نے ایمان والوں سے اس ملک کو چھینا تھا، اس لیے ایمان والوں کو جتنا درد تھا اتنا درد کسی اور کو نہیں تھا۔ اس لیے ایمان والوں نے اس درد کی وجہ سے، اس تڑپ کی وجہ سے امت مسلمہ کو اور یہاں کے ہندوستان کے باشندے کو ہر وقت بیدار کیا اور یہ کہا کہ یہ ہندوستان غلام نہیں رہنا چاہیے بلکہ یہ آزاد ہونا چاہیے۔ لیکن برا ہو اس انگریز کا جس نے ہمارے ملک پر صرف قبضہ ہی نہیں کیا بلکہ یہاں کی تہذیب، یہاں کی تعلیم پر بھی یلغار کیا۔ اور لارڈ میکالے نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ہندوستان کے اندر کالجوں کا، اسکولوں کا ایسا جال بچھا کر کے میں جا رہا ہوں اور ایسا نصاب تعلیم دے کر کے میں جا رہا ہوں کہ لوگ دیکھنے کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے لیکن اپنی تہذیب، اپنی ذہنیت کے اعتبار سے وہ انگریز ہوں گے۔ یہ کتنا خطرناک جملہ تھا۔ چاہے جس مذہب کے ماننے والے ہو، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نصاب پڑھنے کے بعد اس کی ذہنیت بدل جائے گی اور وہ انگریز ہو جائیں گے۔ ایسے ہی موقع پر ہمارے اکابر بالخصوص حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے 1866 عیسوی کے اندر دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں ایسی تعلیم و تربیت میں دینا چاہتا ہوں کہ دیکھنے کے اعتبار سے بھی ہندوستانی ہو اور ہر مذہب والوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہو، اور ایمان والا دیکھنے کے اعتبار سے بھی ایمان والا ہوگا اور اپنی تہذیب، اپنے کلچر کے اعتبار سے بھی ایمان والا ہوگا۔ دیکھتے ہی دیکھے دارالعلوم کے طرز پر صرف ہندوستان ہی کے اندر نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ادارے قائم ہوئے، کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آخرت تک، قیامت تک انشاءاللہ کام ہوتا رہے گا۔ انہی اداروں میں سے ایک بڑا ادارہ ہمارے اور آپ کے علاقے کا مرکزی ادارہ، 125 سال پرانا ادارہ، ہم لوگوں کا محبوب ادارہ مدرسہ رحمانیہ سپول قائم ہوا۔ اس ادارے کو دیکھتے دیکھتے پورے علاقے کے اندر الحمدللہ مکتب اور مدرسہ کا جال بچھا۔ انہیں مدرسہ رحمانیہ سپول کے توفیل آپ کی اس بستی میں مدرسہ رحمانیہ نسواں بھی قائم ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی، جذبہ پیدا ہوا کہ ہم تو اپنے بچوں کو کہیں پڑھا لیں گے، ہمارے بچے تو باہر کا سفر کر کے، دیگر مدارس کا سفر کر کے وہاں تعلیم حاصل کر سکیں گے، لیکن ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو باہر سفر نہیں کر سکتی ہیں، باہر جا نہیں سکتی ہیں، کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے، اسی جذبے کے تحت
انہوں نے تقریباً 1415 ہجری کے اندر یہ مدرسہ رحمانیہ نسواں اپنے مکان سے متصل انہوں نے قائم کیا۔ جس وقت انہوں نے قائم کیا تھا، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض بھی کیا تھا، بہت سارے لوگوں نے کیا کیا باتیں کہی۔ میں اپنے استاد گرامی قدر، اپنے محسن و مربی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں کے حالات کو میں نے بارہا سنا تھا، اور حضرت مولانا ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قد و کاوش اور ان کی جفا کشی اور ان کی محنت کی وجہ سے یہ مدرسہ رحمانیہ نسواں کا وجود عمل میں آیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جبکہ پرنسپل حضرت مولانا ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، ایک مدرس کی حیثیت سے حضرت مولانا قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ کام کرتے تھے، لیکن ادب و احترام میں اپنے سے بڑا درجہ ان کو دیا کرتے تھے، اور اپنے ادارے کا انہوں نے ان کو ذمہ دار بنا رکھا تھا، اور ہر موقع پر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ بہرحال بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ مدرسہ رحمانیہ نسواں یا کوئی بھی مکتب، کوئی بھی مدرسہ، یہ صرف اپنی ذاتی یا اپنے انفرادی فائدے کے لیے نہیں قائم کیا جاتا ہے۔ آج آپ نے بچیوں کا پروگرام سنا، کتنی بچیوں نے تقریریں کی، نعتیں پڑھی، دعائیں سنائی۔ یہ ظاہر ہے یہ سب حضرت مولانا ہارون صاحب ہی کے گھر کی بچیاں نہیں تھیں، بلکہ یہ سماج کی بچیاں تھیں، یہ قوم کی بچیاں تھیں۔ اگر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اگر فکر نہیں کیے ہوئے ہوتے تو آج ان بچیوں کو ہم کہاں دیتے پڑھنے کے لیے؟ دوسری جگہوں پر بھیجنا پڑتا، یا کہاں کہاں بھیجنا پڑتا، علامان الحفیظ۔ اس لیے اپنے ادارے کی قدر کیجیے، اپنی ادارے کو اہمیت دیجیے، ان کی حیثیت کو جانیے۔ لیکن عربی کا مشہور مقولہ ہے، النعمت اذا فقدت عرفت، کہ نعمت جب چھین لی جاتی ہے تب اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نعمت جب تک رہتی ہے تب تک اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، لیکن نعمت جب چھین جاتی ہے تب اس کی قدر و اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے مدرسہ رحمانیہ نسواں کو ترقی دینا، اپنی بچیوں کو، بچوں کو بھیج کر اور ہر موڑ پر، ہر موقع پر اس کا تعاون کرنا، یہ ہم تمام لوگوں کی اولین ایمانی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، بلکہ ایسے موقع پر ہمیں علامہ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے 2 آدمیوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی۔ ایک تو استاد زادے سے ڈر لگتا ہے، استاد کے بچوں سے ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور دوسرے شیخ زادے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ جو پیر و مرشد ہیں ان کے بچوں سے بھی ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ان کی شان میں ہو جائے۔ علامہ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے۔ اس لیے یہ ادارہ تو اپنا دل و جان والا ادارہ ہے، اس کی ترقی تو ہم تمام لوگوں کی ایمانی اور اخلاقی ذمہ داری آپ حضرات کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس لیے مولانا سفیان صاحب، اللہ رب العزت نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا سچا جانشین اللہ رب العزت نے انہیں بنایا ہے۔ کم عمری کے اندر یہ بڑی ذمہ داری ان کے سر آئی، لیکن الحمدللہ اس کو اچھی طرح نبھا رہے ہیں۔ ہم تمام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ حوصلہ افزائی سے کام کریں، اور اس کی ترقی میں ہر آدمی اپنے اپنے حصے کے بقدر ان کی حوصلہ افزائی کرے تو انشاءاللہ اور بھی بڑا کام ہوگا۔ قرآن کی تعلیم جس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، علی الاعلان پڑھتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، پڑھائے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کا مصداق نورانی قاعدہ پڑھنے والا بھی ہے، نورانی قاعدہ پڑھانے والا بھی ہے، کیونکہ قرآن بیک وقت شروع نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اسے نورانی قاعدہ الفبا سے شروع کرایا جاتا ہے۔ تو خواہ الفاظ قرآنی کو پڑھنے والے ہو یا الفاظ قرآنی کو پڑھانے والے ہو، یا معنی قرآن کو پڑھنے والے ہو یا معنی قرآن کو پڑھانے والے ہو، یا اس ادارے کے تعاون کرنے والے ہو،
سب کے سب اس فضیلت میں شامل ہیں، اور اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی اچھا بدلہ دے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اچھا بدلہ دے گا۔ اور آپ نے سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مر جانے کے بعد بھی اس کا ثواب قبر میں ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے۔ ہر آدمی آج سوچ لے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہ انشاءاللہ ہم بھی جانے سے پہلے ان 3 کاموں میں سے کوئی کام کر لیں گے تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے۔ پہلی چیز جس کے بارے میں ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی ایسا کام چھوڑ کر کے جائے کہ ہم تو چلے جائیں لیکن ہمارا کام باقی رہے، مدرسہ رحمانیہ نسواں باقی رہے، مسجد کی تعمیر باقی رہے، عیدگاہ باقی رہے، قبرستان باقی رہے۔ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے زمینیں ان کے لیے وقف کی، وہ دنیا سے جو چلے گئے لیکن ان کا کام باقی ہے، اس لیے ان کو اس کا ثواب مل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ملتا رہے۔ اسی طریقے سے دوسرا کام، کوئی علمی یادگار چھوڑ کر کے جائے، کوئی علمی شاگرد چھوڑ کر کے جائے کہ چلے جانے کے بعد بھی اس کا فائدہ آدمی کو پہنچتا رہتا ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے۔ کوئی کتابیں لکھ ڈالی، کسی شاگرد کو تیار کر دیا تو اس کا فائدہ بھی پہنچتا رہتا ہے۔ تیسری چیز جس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے، او ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اور صالح اولاد کو چھوڑ کر کے مرے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے۔ یاد رکھیے، ہم اور آپ سنتے ہیں آئے دن تقریروں میں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اولاد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے ماں باپ کے دل کو دکھائے، جو اپنے ماں باپ کے دل کو تڑپائے، وہ اولاد کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تو ہاتھوں ہاتھ معاملہ ہوتا ہے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا برتاؤ کریں گے ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسا برتاؤ کرے گی۔ اور یہ دنیا کا نظام ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے کر کے رہیں گے۔ لیکن بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ماں باپ کے اوپر بھی کچھ حق ہے یا نہیں؟ ماں باپ کے اوپر 3 بنیادی حق ہے اولاد کے تئیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اچھے نام کا اثر آدمی کی ذات پر، کردار پر پڑا کرتا ہے۔ اپنا کردار آئینہ کر لو، سانپ شیشے پہ چل نہیں سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا کردار بھی اچھا ہو جائے، اپنی اولاد کا کردار بھی اچھا ہو جائے، تو اولاد کے با کردار ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا نام بھی اچھا ہونا چاہیے، بامعنی ہونا چاہیے۔ انبیاء کے نام پر ہو، عبداللہ عبد الرحمن ہو، صحابہ کے نام پر ہو، اب بامعنی ہو، بامقصد ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ نام آپ کو گوگل مولانا سے نہیں ملے گا، آپ کو نیٹ کی دنیا سے نہیں ملے گا، آپ کو واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے نہیں ملے گا، بلکہ اس میں تو بہت سارے نام ایسے نام ملتے ہیں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ایسا نام ہے۔ اور ایسا نام آج لوگ رکھنے لگے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآنی نام رکھ رہے ہیں۔ ارے قرآن میں تو حامان کا بھی تذکرہ ہے، فرعون کا بھی تذکرہ ہے، تو کیا ہم اپنے بچوں کا حامان اور فرعون نام رکھیں گے؟ اس لیے بچوں کے اور بچیوں کے نام کے سلسلے میں ہمیشہ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے علماء سے، اپنے بڑوں سے مل کر کے بامعنی نام رکھا جائے، اس کے نام کا اثر پڑتا ہے۔ کل قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ جب قیامت میں ہمیں پکاریں گے تو اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکاریں گے۔ پہلے کیا نام رکھا جاتا تھا؟ منگلا، بدھن، شبراتی، رمضانی، اس طرح کا نام رکھا جاتا تھا۔ لیکن الحمدللہ علم آیا، تعلیم آئی، علماء کرام نے لوگوں کو توجہ دلائی، جس کی وجہ سے الحمدللہ نام لوگ اچھا رکھتے ہیں۔ مزید اس کے طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ دوسری اہم چیز کہ ہر ماں باپ کے اوپر بچے کے تئیں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ اگر ہم نے اپنے بچے اور اپنی بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دامن کو پکڑیں گے۔
صرف ہماری ذمہ داری یہی نہیں ہے کہ عیدین کے موقع پر اچھے کپڑے پہنا دیا جائے، اچھا کھلا دیا جائے، اچھا پہنا دیا جائے، صرف یہی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے اچھا انسان بنایا جائے اور اچھا مسلمان بنایا جائے۔ اور اچھا مسلمان کب بنے گا؟ جب ہم اسے اچھی تعلیم و تربیت دیں گے، انگلش کی تعلیم، ہندی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دینیات اور قرآن کی تعلیم دیں گے۔ ظاہر ہے جب ہماری موت آ جائے گی تو بچے ABCD پڑھ کر کے ہماری مغفرت کی دعا نہیں کریں گے، کوکھو پڑھ کر کے جو مغفرت کی دعا نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا تو الحمدللہ رب العالمین ہی سے کے ذریعے ہوگا، قل هو اللہ احد پڑھ کر کے ہی ذریعے سے ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اپنی اولاد کو نہیں پڑھایا تو بتائیے کہ ہمارے لیے اولد صالح یدعو لہ کیسے بنے گا؟ اس لیے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ میں ہر بستی میں، ہر محلے میں یہ جا کر کے کہتا ہوں، اور یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ جس طریقے سے مدرسہ اور مکتب یہ ضرورت کی چیز ہے، اسکول اور کالج ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے ہر مسلم محلے میں ایک باپردہ ٹیوشن کا مرکز ہونا ضروری ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے اپنے برادران وطن کو، اگر اسے اسکول میں نوکری ہو جاتی ہے، اسکول جانے سے پہلے بھی پڑھا کر کے جاتا ہے، ٹیوشن پڑھا کر کے، اور آ کر کے بھی وہ پڑھاتا ہے، اور اس کو ایک مشن ہو گیا ہے کہ ہم کو پڑھانا ہے ٹیوشن۔ لیکن ہمارے مسلم طبقہ کے کتنے ٹیچر ایسے ہیں جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں؟ حالانکہ وہ بھی پڑھا سکتے ہیں، وہ بھی ٹیوشن کا مرکز قائم کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنی بچیوں کو، اپنے سماج کی بچیوں کو باپردہ پڑھا سکتے ہیں۔ پھر جب سر سے اوپر پانی چلا جاتا ہے تب ہم اس وقت رونا روتے ہیں کہ ہماری عزت خاک میں مل گئی، ہماری ناموس خطرے میں چلی گئی، اور اس وقت ہم رونا روتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کھانے پینے کے نظام میں تھوڑی کمی بیشی کر کے ہر محلے میں ٹیوشن کا کوئی نہ کوئی مرکز ہونا چاہیے، جہاں باپردہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں ٹیوشن پڑھے۔ یہ گاؤں کے جٹھریتوں کی، گاؤں کے بڑوں کی، گاؤں کے پڑھے لکھے لوگوں کی، علماء کرام کی، اور ہر ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف توجہ دے۔ ورنہ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ یہ فتنہ ہمارے گھر میں نہیں آیا ہے، یہ عزت و ناموس کا خطرہ ہمارے گھر میں نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ اگر آگ ہمارے گھر میں نہیں لگی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس آگ کی چنگاری ہمارے گھر میں بھی آ جائے اور ہمارے گھر کو بھی جلا ڈالے۔ اس لیے اس آگ کے لگنے سے پہلے ہم تمام لوگوں کو اس آگ سے بچنے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج موبائل کی دنیا نے ہمارے لیے ان تمام برائیوں کو آسان کر دیا ہے جو کسی زمانے میں ان برائیوں کا کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا سپول کے اندر لاک ڈاؤن کے بہت سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سنیما گھر بند ہو گیا۔ وہاں 2 سنیما گھر تھا، دونوں کے دونوں بند ہو گیا۔ لیکن ہم لوگ اس پر تو کہتے ہیں کہ فائدے کی چیز ہے، لیکن اس دنیا کی ایجادات نے، اینڈرائڈ موبائل کی ایجادات نے ہر گھر نہیں بلکہ ہر ہاتھ میں سنیما گھر کو پہنچا دیا ہے۔ آج اس موبائل کے بیجا استعمال نے ہماری نسلوں کو برباد کر رکھا ہے، ہماری عزتوں کو پامال کر رکھا ہے، ہماری بیٹیوں، ہماری بہوؤں، ہماری بہنوں کی عزت کو تار تار کر رکھا ہے، اور ہمارے نمبرات کہاں کہاں جا رہے ہیں، کہاں کہاں اس کا تعلق ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جو برائیاں کسی زمانے میں مشکل ہوا کرتی تھی آج وہ آسان ہو چکی ہے۔ اس لیے گارجین حضرات سے بہت ہی دست بستہ یہ التجا، یہ درخواست ہے آج کے اس پروگرام سے کہ اگر ہم نے اپنی بیٹی کو، ہم نے اپنی بیوی کو، ہم نے اپنی بہن کو، یا ہم نے اپنے بیٹوں کو بھی آزاد مت چھوڑیے۔ اگر بیٹا کسی کی عزت سے کھلواڑ کرے گا تو آپ کی بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اگر آپ کا بھائی کسی کی عزت کو لوٹے گا تو ہماری بہن بھی محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے پڑھنے والے بچے ہوں یا نہ پڑھنے والے بچے ہوں،
اگر آپ نے ان کو موبائل دے رکھا ہے، جس کو بھی دے رکھا ہے، نگرانی کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس سے گانے سنے جا رہے ہیں یا اس سے تقریریں اور نعتیں سنی جا رہی ہے، اس سے کیا کام انجام دیا جا رہا ہے، اس کی نگرانی کرنا ہر ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہر ماں باپ کو نبھانا پڑے گا۔ اس لیے کہ دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ تیسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب بالغ اور بالغہ ہو جائے، مناسب رشتہ مل جائے، تو بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تلک کی لالچ کے اپنے لڑکوں اور اپنی لڑکیوں کا نکاح کرا دیا جائے۔ آج ہم لوگوں نے اپنی رسم و رواج کی وجہ سے نکاح کو مہنگا بنا دیا۔ نکاح سستا ہے، نکاح سادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات تو بڑی دور کی بات ہے، اس زمانے کا کیا کہنا۔ ابھی بھی ایسے ایسے اللہ والے لوگ موجود ہیں، ایسا ایسا گھرانہ موجود ہے کہ صبح میں بات طے پاتی ہے اور کسی نماز کے بعد جو ہے نکاح ہو جاتا ہے، کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی جہیز نہیں، کوئی تلک نہیں۔ لیکن یہ ہمارا علاقہ جو کبھی اس بات سے جانا جاتا تھا کہ کیش لینا، تلک لینا، جہیز مانگ کر کے لینا، اس کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن آج عجیب عجیب حربے سے یہ گاڑیاں مانگی جا رہی ہے، کیش مانگے جا رہے ہیں کہ ہمارا داماد نہیں مانگ رہا، ان کو اپاچی کی ایک گاڑی اپاچی دے دیجیے۔ آپ کا داماد کیسے جائے گا آپ کی بیٹی کو لے کر کے؟ ایک گاڑی بلیٹ دے دیجیے۔ یاد رکھیے، جو آدمی اپنی کمائی سے اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا، خدا کی قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں، وہ سسر کے دیے ہوئے مال سے بھی کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اور ایسی اولاد کبھی بھی آپ کی فرما بردار نہیں ہو سکتی، ہمیشہ وہ نافرمانی کرے گی۔ تب آپ جائیں گے کہیں گے کہ تعویذ دے دیجئے مولانا نعمت اللہ صاحب، آپ تعویذ دے دیجئے کہ ہمارا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، بیوی کا غلام ہو چکا ہے، جوڑو کا غلام ہو چکا ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتا ہے۔ ارے ایسے بدنصیب ماں باپ، وہ لڑکا دیکھتا ہے کہ جس بیڈ پر میں سو رہا ہوں وہ بیڈ میرے سسر کا دیا ہوا ہے، جس گاڑی پر میں سوار ہو رہا ہوں وہ میرے سسر کا دیا ہوا ہے، جس فریج اور واشنگ مشین کا میں استعمال کر رہا ہوں وہ بھی میرے سسر کا دیا ہوا ہے، جس برتن کا استعمال کر رہا ہوں وہ برتن بھی میرے سسر کا دیا ہوا ہے۔ تو بتائیے، وہ سسر کا فرما بردار نہیں ہوگا تو اپنے ماں باپ کا فرما بردار کہاں سے ہوگا؟ یہاں غلطی کس کی ہے؟ غلطی تو ماں باپ کی ہے۔ جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے، آپ کا دل تڑپتا ہے اپنی بیٹی کی شادی میں، تو بیٹے کے شادی میں بھی تو احساس ہونا چاہیے کہ ہم بھی کسی کے دل کو تڑپا کر کے اس سے مال لے رہے ہیں۔ ہر آدمی دوسرے ہی کو دیکھ رہا ہے کہ فلاں مولانا کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، اس نے ایسا کیا، فلاں سید صاحب کے بیٹا کا نکاح ہوا، انہوں نے ایسا کیا۔ اگر یاد رکھیے، قرآن کریم، احادیث رسول کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہر آدمی کو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی فکر کریں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ معاشرہ بنتا ہے، سماج بنتا ہے افراد سے، فرد سے بنتا ہے۔ چند گھر ایک جگہ جمع ہو جائے تو ایک گاؤں ہو جاتا ہے، ایک بستی ہو جاتی ہے۔ اگر ہر آدمی اپنے اپنے گھر سے اگر اس کا آغاز کرے اور اس احساس ذمہ داری کو لے کر کے جائے اور یہ سوچے کہ جو کسی کے دل کو تڑپا کر، کسی کا کھیت بچوا کر، کسی کا کھیت سدھرنا رکھ کر ہم جہیز مانگتے ہیں، گاڑی مانگتے ہیں، تلک مانگتے ہیں، یہ مال حرام ہے، اور جب تک ہم اس کو ادا نہیں کریں گے ہماری گردن پر وہ قرض باقی رہے گا، کل قیامت میں ہمیں اسے ادا کرنا پڑے گا۔ یہ احساس کیوں نہیں ہوتا؟ خالی ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ طلاق کا ایسا معاملہ ہو گیا، امام صاحب جو ہے 2 منٹ بعد میں جماعت شروع کرتے ہیں، 2 منٹ بعد آتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ کبھی یہ پوچھا کہ ہم جو مال لے رہے ہیں، گاڑی لے رہے ہیں، دوسرے کی زمین کو بیچوا کر کے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی تو پوچھنا چاہیے، یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں۔
اگر ہم نے اور آپ نے اگر اب بھی ہوش کا ناخن نہیں لیا اور اپنی زندگی میں اسلامی شریعت کو اگر ہم نے نہیں لایا تو یاد رکھیے اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، رسول اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، شریعت کو ہم دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اور ہم کو اور آپ کو، پورے امت مسلمہ کے ایک فرد کو تو اللہ رب العزت نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، جنتی اعمال کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ 60 سے 70 سال ہماری زندگی ہے، ہماری عمر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا ہے کہ ان اعمار امتی من 60 الی 70، کہ میری امتی کی عمر 60 سے 70 سال تک ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے آگے بڑھیں گے۔ اس لیے جب ہماری عمر ہی اتنی ہے تو اس عمر کا صحیح استعمال کریں، اور نوجوانی کی عمر کو خاص طور پر اس کا صحیح استعمال ہو۔ اگر ہم نے اور آپ نے اگر ایسا کیا تو انشاءاللہ آج کا یہ پروگرام اگر دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا تو بڑا کام ہوگا انشاءاللہ۔ اولاد کی تعلیم و تربیت میں ایک بات کو اور بھی اپنے دامن دل میں جگہ دیجئے، نہ خود حرام مال کھائیے نہ اپنی اولاد کو کھلائیے۔ یاد رکھیے، حضرت مولانا ہارون رشید صاحب اس محلے میں ایک پروگرام میں تقریر کر رہے تھے، اس کے بعد میرا نمبر آنے والا تھا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے معاشرے کے اندر جو ایک برائی پائی جاتی ہے اس کی طرف توجہ دلائی۔ آج کل دیکھتے ہیں کہ کوٹا سے چاول آتا ہے، چاول آنے کے بعد گاڑی سے گاڑی والا آتا ہے کہ اچھا چاول لے لیجئے، خراب چاول دے دیجئے، 2 کلو کے بدلے 1 کلو لیجئے۔ ہمارا آپ سوچتے ہیں کہ چلو کھاؤ، بڑا اچھا مال ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس بڑی مجلس میں فرمایا تھا، اور میں بھی جہاں جاتا ہوں اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں، کہ 2 کلو کے بدلے 1 کلو صحیح چاول لینا، عمدہ چاول لینا، یہ بھی سود میں داخل ہے، یہ بھی ربا میں داخل ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اپنے معاشرے میں لوگوں کو بتلائیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو کوٹا والا خراب چاول ملا ہے اس کو پہلے بیچ ڈالیے، پھر اس رقم سے اچھا چاول لیجئے، تب یہ جائز طریقہ ہوگا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا، حرام چاول کھائیں گے، کھلائیں گے، اولاد کی نشو و نما ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ حرام مال کا اثر آدمی کی ذات پر، کردار پر پڑا کرتا ہے۔ ابھی ہم لوگ تقریباً 10-12 دن ہم لوگ علاقے کا دورہ کر رہے تھے۔ علاقے کے دورے میں بہت ساری باتیں آئی، بہت ساری باتیں کہنے کا بھی موقع نہیں ہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ آئی کہ مسلم محلہ میں وہ حضرات جو مالدار ہیں وہ سود بھرنا پر زمین لیتے ہیں۔ یعنی اتنی قباحت کی بات، جو خود نام سے ظاہر ہے کہ یہ سود بھرنا حرام ہے، زمین لینا، لیکن ہمارے مسلم معاشرے میں یہ برائی بھی پنپ رہی ہے، اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، اور ہم اپنی اولاد کو کھلانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مال حرام ہے، اور جب مال حرام آئے گا تو وہ اپنے جانے کا راستہ بھی اپنا کر کے آئے گا۔ مال حرام بسوئے حرام جاتا ہے اور وہ اپنا راستہ اپنا کر کے جاتا ہے۔ اس لیے کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں، ہمارے علماء کرام کے بیانات بھی بہت سارے باقی ہیں، اور میں انشاءاللہ آتا ہی جاتا رہتا ہوں، آپ کا ایک عزیز ہوں، خادم ہوں۔ میں تو اس مدرسے کا، اس علاقے کا اپنے آپ کو میں خادم ہی سمجھتا ہوں۔ جب بھی اللہ موقع دیتا ہے تو آنے کی کوشش میں کرتا ہوں۔ اس لیے باتیں ہوتی رہیں گی، جو باتیں کہی گئی ہیں دل سے سنیے، اس پر عمل کیجیے۔ آخری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے، اپنا کردار آئینہ کر لو، اپنا کردار آئینہ کر لو۔ سانپ شیشے پہ چل نہیں سکتا۔ ہر آدمی اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو آئینہ کی طرح صاف شفاف کر لے۔ اور یہ اپنا کردار کیسے صاف شفاف ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو۔ اگر ہم بروں کے ساتھ رہیں گے تو برائی ہماری زندگی کے اندر آ جائے گی، اچھوں کے ساتھ رہیں گے
کبھی نہ کبھی اچھائی آئے گی۔ اگر خوشبو بیچنے والی دکان پر اگر جائیں گے تو چاہے خوشبو خریدے یا نہ خریدے خوشبو ملے گی، اور اگر بدبودار جگہ پہ جائیں گے تو بدبو کا احساس ہوگا۔ اگر ہم شرابی کے ساتھ رہیں گے، نشہ کرنے والے کے ساتھ رہیں گے، بے نمازی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، آج چوک چوراہے پر آپ دیکھتے ہیں کہ چائے کھانے جو غیبت خانے بن چکے ہیں، غیبت کھانے والے لوگوں کے ساتھ شریک رہیں گے، اور آپ نے ہر دروازے ہر گاؤں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دروازے تاش کھیلنے کے لیے خاص ہو جاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تاش کھیلنے کا اڈا ہو گیا ہے۔ اگر ہم تاش دیکھنے کے لیے جائیں گے تو ایک نہ ایک دن کھیلنے والے ہو جائیں گے۔ صحبت کا بڑا اثر پڑا کرتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت و صحبت طالح ترا طالح کنت۔ نیک لوگوں کی صحبت آدمی کو نیک بنا دیا کرتی ہے، برے لوگوں کی صحبت آدمی کو برا بنا دیا کرتی ہے۔ اس لیے اچھوں کی صحبت میں بیٹھیے، اچھوں کی صحبت میں رہیے، بلکہ غیبت جہاں ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ جائیے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ جھوٹ بات کا سننے والا حرام کا کھانے والا ہے۔ غیبت کرنا جس طریقے سے گناہ، غیبت کا سننا بھی اسی طریقے سے گناہ۔ اس لیے اپنے ماحول کو پاک صاف بنائیے، نیک صالح لوگوں کے ساتھ رہیے۔ اور یہ جذبہ کیسے ہوگا؟ اللہ والوں کی جوتی سیدھی کرنے سے۔ الحمدللہ آپ کا یہ گاؤں اپنے علمی روحانی اعتبار سے بڑا مرکزی گاؤں رہا ہے۔ حضرت مولانا عبد الباقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ، حضرت مولانا ہارون رشید صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب، اور ابھی موجود علماء میں جو ہمارے اکابر علماء موجود ہیں، یہ سب کے سب ہمارے لیے آئینہ کی طرح ہے، ہمارے لیے آئینہ کی طرح ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ ایمان والا ایمان والوں کے لیے آئینہ ہے۔ آج ہماری اس بستی میں اللہ کے برگزیدہ بندہ جن کا نسبی تعلق بھی اس گاؤں سے ہے، علمی اور روحانی تعلق بھی اس گاؤں سے ہے، ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہم تمام لوگوں کے مشفق و مہرباں ہیں۔ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دعوت برکات العالیہ تشریف فرما ہے۔ اس لیے جب ہم جسمانی علاج کے لیے یہاں سے سٹی ہاسپٹل جاتے ہیں، پارس جاتے ہیں کہ ہمارا جسم ٹھیک ہو جائے، اگر ہمارے اندر روحانی بیماریاں ہو گئی ہے، حسد کی بیماری، کینہ کپٹ کی بیماری، غیبت چغلخوری کی بیماری، جھوٹ مکاری کی بیماری، دوسرے کے زمین کو کھاتا کھلوا دینے کی بیماری، یہ روحانی بیماریاں جو ہو گئی ہے، اس روحانی بیماری کے علاج کے لیے بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اور یہ ڈاکٹر آپ کو سٹی ہاسپٹل میں نہیں ملے گا، یہ ڈاکٹر ملیں گے یہی پیر و مرشد ملیں گے، اللہ والے ملیں گے۔ اگر ہم اللہ والوں سے مل کر کے اپنی بیماری بتائیں گے تو وہ بیماری کا علاج بتلائیں گے، ذکر و اذکار بتلائیں گے، نماز کی پابندی بتلائیں گے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام بتلائیں گے، تو انشاءاللہ ہماری دل کی دنیا بدلے گی اور روحانی بیماریاں ہم سے دور ہو جائے گی، اور تب ہم انشاءاللہ اچھے پکے سچے انسان اور اچھے پکے سچے مسلمان انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ بہرحال قابل مبارکباد ہیں ہمارے مولانا سفیان صاحب قاسمی اور ان کے تمام اساتذہ کرام، طلبہ اور طالبات کہ آپ نے اچھا پروگرام پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیات سے نوازے۔ میں جیسا کہ کہا ہوں پہلے بھی اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اس کا ایک خادم ہوں، جب بھی یا جیسی بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں۔ ہمت و حوصلے سے کام کرنا ہے، پورے گاؤں کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ کام کر ہی رہے ہیں، مزید پورے ہمت و حوصلے سے کام کیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی صحت میں علم میں برکت عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کے اکٹھا ہونے کو اللہ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت استاد محترم کی بال بال اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور حضرت والا کا یہاں تشریف لانا ہم تمام لوگوں کے لیے، اس بستی والوں کے لیے فعال نیک بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ، یہ تھے ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی، استاد مدرسہ رحمانیہ سپول، جن کے مواعظ حسنہ سے ہم لوگ مستفیض ہو رہے تھے۔
حضرت نے بڑی قیمتی اور جامع بات اور بہت ہی جامع ناصحانہ کلام ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اپنے زندگی کے اندر اپنائیں یا اسے چھوڑ دیں. بہرحال آئیے میں نعت نبی پیش کرنے کے لیے دارالقرآن جکسو کے استاد محترم حافظ ابو بکر صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت نبی پیش کریں.